اثرات جس نے سیر کرائی، دوسرا سوال سائنس کا کہ کس کو کرائی بعدد یہ، دوسرے سوال کا جواب بھی آ گیا۔ رب ذوالجلال نے اپنے بندہ خاص یعنی میرے آقا کریم علیہ السلام کو نبوت معراج کرائی۔ تیسرا سوال کہ کب کرائی، رب ذوالجلال نے فرمایا لیلا۔ اب یہ لفظ لیلن پہ دو زبریں ہیں، ان زبروں کا مطلب یہ ہے او لوگوں، ان زبروں کا مطلب یہ ہے کبھی تو یہ شان کے لیے آتی ہے، کسی کی شان بلند کرنے کے لیے، کبھی تو یہ کسی کی شان کے لیے آتی ہے، لیکن یہاں وقت کی قلت کو بیان کرنے کے لیے تنوین لگائی گئی لیلن۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا ساری رات میرا معبود چلتا نہیں رہا، ساری رات میرا معبود پھرتا نہیں رہا، ساری رات میرا معبود سفر کرتا نہیں رہا، بلکہ لیلن تھوڑے سے حصے میں، رات ساری نہیں، رات کا آدھا حصہ بھی نہیں، رات کا ایک حصہ بھی نہیں، بلکہ لیلن رات کا قلیل سے قلیل، تھوڑے سے تھوڑا وقت سیر کی ہے۔ اچھا اس سیر پہ ایک بات سمجھے، میں اور آپ باغات کے اندر جاتے ہیں، کبھی سیر کرنے جاتے ہیں، کئی مرتبہ گئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں اور آپ جب بھی جہاں بھی جاتے ہیں، یہ تیز رفتاری کے ساتھ جلد بازی کے اندر ہم سیر نہیں کرتے۔ یہ دنیا کا ہر بندے کا اصول ہے، جب سیر کرنے جائے، جب تفریح کرنے جائے تو جلد بازی میں نہیں کرتا، وقت لے کر کے جاتا ہے، ٹہلتا بھی ہے، چہلتا بھی ہے، وہاں رکتا بھی ہے۔ اگر شبنم کسی غلام کے پھول پر شبنم گری ہے اسے غور سے دیکھتا بھی ہے، اگر کہیں پھول ہو، کہیں وادیاں ہو، کہیں پیڑ ہو، کہیں درخت ہو، کہیں گھاس ہو، کہیں اجنبی چیزیں ہوں تو ان کو غور سے دیکھتا ہے۔ تو پتہ چلا ہم عام انسان کی سیر یہ ہے کہ وہ آرام آرام سے دیکھتا ہے، ہر چیز کو بغور دیکھتا ہے، لیکن لیلن کا یہ تنوین بتاتی ہے رات کا حصہ، اور ساری رات بھی نہیں، آدھی رات بھی نہیں، اس کا ایک حصہ بھی نہیں ہے، بلکہ تھوڑے سے تھوڑے وقت کے اندر رب ذوالجلال نے اتنی بڑی سیر کرائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ وہ گویا رب ذوالجلال بتانا یہ چاہتا ہے، وہ میرے نبی کی تم سیر کو نہیں سمجھ سکتے، میرے نبی کی سیر کو تم نہیں سمجھ سکتے، میرے نبی کے سفر کو کیا سمجھو گے؟ ارے جو نبی سیر کر کے آیا، اب اس سیر سے مراد کیا ہے؟ ابھی آگے میں چل کے ایک بات بتاؤں گا۔ اچھا سائنس کا چوتھا سوال کیا ہے کہ کہاں سے حرکت دی؟ من المسجد الحرام۔ اور سائنس کا پانچواں سوال کہاں تک دی؟ الی المسجد الاقصی، وہاں تک دی۔ اور وجہ حرکت کیا ہے؟ اس حرکت دینے کا، سفر کروانے کا، سفر کرنے کا، یہ سارے جو سفر ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال کا قرآن دیکھیے آگے فرماتا ہے میرا رب لنوریہ ہو، کہ تاکہ ہم اپنے بندے کو دکھائیں۔ اب رب ذوالجلال نے اپنی کیا شانیں دکھائیں، وقت مختصر، واقعہ بڑا طویل، اور جو آخری بات کہ میرے محبوب کے سفر کو تم سیر کو نہیں سمجھ سکتے، سفر کو کیا سمجھو گے؟ تو وہ بات جب حضور علیہ السلام معراج کر کے واپس آئے نا، تو اس صبح علن اعلان آپ نے فرمایا میں رب ذوالجلال کی جو ہے اس کے پاس گیا ہوں، میں نے دوزخ کو کا بھی ملاحظہ کیا ہے، میں نے جنت کے نظارے بھی کیے ہیں، میں نے جنتی بھی دیکھے ہیں، میں آسمان کی بلندیوں پر گیا ہوں، ثم دنا فتدلا، میں اس سے قریب تر بھی ہوا ہوں، اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گیا ہوں، رب ذوالجلال نے 50 نمازوں کا تحفہ بھی دیا ہے جو کب کر کے 5 رہ گئی ہے۔ یہ ساری ملاقات، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک رات کے اندر بلکہ کچھ حصے کے اندر آئی ہے۔ سبحان اللہ۔
تو پھر یہاں اعلیٰ حضرت کی بات سچی آتی ہے، وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، وہ جان ہے جہان کے، جو جان نہیں تو جہان ہے۔ جب حضور علیہ السلام ہر شے کی جان ہے، ہر چیز کی جان ہے، جب جسم کے اندر جان نہیں تو جسم مردہ، تو حضور اس دنیا سے جب گئے تو یہ دنیا مردہ، جب واپس آئی تو رب ذوالجلال نے یہ دنیا کی روانی اسی طرح شروع کروائی۔ اچھا، تو جب حضور علیہ السلام نے اپنے معراج کا ذکر کیا، اب ایک تو یہ بات وہاں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، ابو جہل کہنے لگا کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب اس کی ایک سادہ سی مثال میں اپنے لفظوں کے اندر آپ کو بیان کروں، آپ کو بتاتا چلوں۔ اب میں یہ پچھلی رات میں سویا، میں آپ سے صبح اٹھ کے یہ کہوں کہ یار رات کو میں جو ہے نا وہ اپنے ادھر پٹک بھی گیا تھا، میں کراچی بھی گیا تھا، میں یہ بہت سارے شہر جو ہے پاکستان کے میں پھرا ہوں۔ اب یقین کر لو، کیونکہ خواب کا معاملہ ہے، ہر بندہ یقین کرے گا۔ بات تو تب ہے نا کہ میں یہ کہوں یار میں عشاء کی ادھر کل نماز پڑھا کر کے پھر میں کراچی بھی گیا، میں لاہور بھی گیا، میں سیال کوٹ بھی گیا، حیدرآباد کی بھی سیر میں نے کر کے اور صبح آپ کو نماز پڑھائی، آپ کہو گے بندہ خدا یہ تھوڑا سا وقت ہے، اور بات وہ کر جو عقل میں آنے والی ہے، بات وہ کر جو عقل میں آنے والی ہے۔ اب یہاں اعتراض ہوتا ہے، کئی کہنے لگے نہیں معراج ہو نہیں سکتا، معراج ہو نہیں سکتا، اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو عقل کو عاجز کر دے، جسے عقل تسلیم نہ کرے۔ لیکن جب یہی بات عاشقوں کے پاس آتی ہے تو پھر عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جانو، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جانو، عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صبح اپنی معراج کا ذکر کیا تو مجھے کہنے لگا یہ ہو نہیں سکتا، لیکن وہی بات جب عاشقوں کے سامنے آئی، سیدنا صدیق اکبر کے سامنے آئی تو آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والا۔ اچھا، میں وہی بات کرنے لگا ہوں اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ عقل تو رب ذوالجلال نے سب کو دی تھی، عقل کے ترازو میں وہ اپنی عقل کے حساب سے ہر بات کو تولتے تھے، پرکھتے تھے، سوچتے تھے، کیونکہ رب نے عقل جو دی ہے۔ اب اگر کوئی سامنے عقل والا نہ ہو، یعنی کہ نسل انسانی سے نہ ہو، وہ جانور ہو، اب جانور انسان سے کوئی بات کر نہیں سکتا، انسان کوئی بات سمجھا نہیں سکتا، لیکن جب سارے ہی نسل انسانی سے ہے، رب نے عقل تو سب کو ہی دی ہے نا۔ اب ابو جہل کہنے لگا کہ اگر ہاں آپ نے یہ کیا ہے نا معراج کی ہے تو ہمارے کچھ سوال ہے، آپ جواب دے دیں تو ہم مان لیں گے۔ تو وہ کیا سوال تھے؟ اب وہ کہنے لگے کہ مسجد اقصیٰ آپ گئے، اب مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصیٰ میں لگے شتوت کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ جو ہے اس کے در و دیوار کیسے ہیں، وہ کس طرح کی ہے، اس کی ایک دیوار کی چوڑائی کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے، حیت کیا ہے، شکل کیا ہے، صورت کیا ہے، رنگ کیا ہے، وہ ساری چیزیں بتائے۔ اب جب یہ چیز ہوئی نا تو پھر وہ آگے ایک اور سوال کرنے لگے۔ جب حضور علیہ السلام کی
की बारगाह के अंदर ये सवाल हुए। रब्बे जुल जलाल ने मस्जिद अक्सा को उठाकर रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब के सामने कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम देखते जाते, उन्हें जवाब देते जाते, और फिर उन्होंने आखिरी सवाल किया, अच्छा ये भी बात हो गई, हाँ हम तो गए हैं, हमने तो देखे हैं, जिसने मस्जिद अक्सा देखी वो कहने लगा हाँ मैं तस्दीक करता हूँ कि बिल्कुल जैसे इन्होंने बताया ऐसे ही है। अब वो कहने लगा हमारे काफिले जो है वो एक शाम पे गए थे, एक कहाँ गया था, एक कहाँ गया था, अब उन्होंने वापस आना था। अगर आप महराज वो सफर करके आए हैं, बताएं हमारे काफिले के लिए। तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ तुम्हारा एक काफिला वहां था, वहां रुका हुआ था, जब मेरा बुराक वहां से गुजरा वो डर गया, और उस डर की वजह से उसका जो बोरा है वो गिर गया, उसकी टांग जो है उसमें मौज आ गई, वो जख्मी हो गई, और आपका काफिला मुझे फलां वक्त फलां जो है जगह पे मिला है, और सूरज तुलू जो है वो गुरूब होगा नहीं, सूरज गुरूब बाद में होगा, तुम्हारा काफिला जो है वो उस वक्त पहुंचेगा। अब ये चीज जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताई, वो टीले पे चढ़ गए, ऊंची जगह पे चढ़ गए, अब देखने लगे कि वहां से काफिला कोई नहीं आया, सूरज गुरूब होने को होया तो काफिला नजर नहीं आया, कोई कहने लगा सूरज तो गुरूब हो चला, तो उस वक्त जो है कहने लगे कि काफिला नहीं आया, लिहाजा बात गलत, इधर आशिकों ने बोला रात सूरज गुरूब होने नहीं देगा, जब तक हमारे नबी के मुंह से निकली हुई बात पूरी नहीं होगी। उधर से आवाज आई, एक तरफ से आवाज आई, काफिला पहुंचा नहीं, दूसरे आशिक बोले कि सूरज डूबेगा नहीं जब तक काफिला आएगा नहीं। उधर से जब गर्द गुबार उठी, अभी सूरज गुरूब होने में चंद सेकंड का फर्क था, काफिला भी नमूदार हो गया। ये है हुजूर अलैहिस्सलाम जिसका जिक्र रब्बे जुल जलाल ने बनी इसराइल 15वें पारे के शुरू में जो है वो बयान किया। देख तो बहुत ज्यादा था।